اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین کیا ہے۔ دیکھیں، دین، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ دین ہے کیا۔ دین اصل میں ایک کوئی بھی آپ طریقہ ہو آپ کی زندگی کا، کوئی بھی حق یا باطل، اس کو دین کہتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی جس طریقے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کا دین ہے۔ جو بھی آپ، یعنی جو آپ کے اخلاق ہیں، دوسری یعنی طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ زندگی آپ کیسے گزار رہے ہیں، یہ آپ کا دین ہے، یا آپ کے اخلاق کیا ہیں، اس کو دین یعنی کہا جاتا ہے اور ہے۔ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی دین کہلاتا ہے۔ وہ طریقہ غلط ہو یا صحیح ہو، ایک الگ بات ہے۔ یعنی دنیا میں جس طریقے سے آپ زندگی گزارتے ہیں وہ دین کہلاتا ہے۔ بس یہ ایک مختصر، حق ہو یا باطل، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک جو ہے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا دین ہے۔ اگر انسان اللہ کی مرضی سے زندگی بناتا ہے یا گزارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پہ عمل پیرا ہے۔ اسلام جو ہے یعنی اگر آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں عملی طور پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اگر آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن پاک میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اگر مقبول ہے تو وہ صرف اسلام کا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنا لیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور انجام کار وہ نقصان میں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان پانے والا ہوگا۔ ہماری عام طور پہ یعنی گمراہیاں تو بہت ہیں، کیونکہ یہ گمراہ معاشرہ ہے، گمراہ والدین ہیں، گمراہ اولاد ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ جب تک اپنے آپ کو بیمار نہیں کہیں گے تو آپ بیماری کا علاج تو نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں میں تو صحیح ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں۔ تو یعنی اس جو ہم معاشرہ ہے، اس میں ہم نے دین کو غلط سمجھ لیا، دین کے معنی کو ہم غلط سمجھ گئے۔ ایک شخص نے، مثال کے طور پہ مرد ہے، اس نے قبضہ برابر داڑھی چھوڑ دی اور یا پگڑی باندھ لی یا نماز روزہ شروع کر دیا اور بس وہ مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور تسبیح جو ہے بس ہر نماز کے بعد تسبیحات بھی پڑھتا ہے، نماز سے پہلے بھی بس تسبیح لے کے جو ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ شخص بڑا دیندار ہے۔ کسی سے گفتگو بھی ایسی خاص نہیں کرتا، منہ کو چھپائے رکھتا ہے، منہ پہ رومال ہوتے ہیں نا بعض لوگ ڈال لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار ہے، یعنی یہ ہماری سمجھ ہے کہ ہم نے صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے۔ بھئی کچھ عبادات کی، ایک آدمی دکان میں ہے بیٹھا ہوا ہے تو ایک نصیحت کرنے والا کرتا ہے کہ یار کوئی عبادت کا بھی کوئی سوچو، آج شب برات ہے، کچھ عبادت کرو۔ یا عبادات کو ہم نے بس یہ نماز روزے نوافل اور ذکر اذکار تسبیحات تک محدود کر لیا ہے۔ یہ بہت گمراہ کن تصور ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ دین نہیں ہے اصل میں، یعنی صرف ان چیزوں کو دین سمجھ لینا بہت بڑی خطا ہے۔ دین اصل میں وہ ہے کہ آپ کا جو ٹوٹلی وہ جو مجموعے کو دیکھا جائے گا وہ اصل میں دین ہے۔ یعنی زندگی میں جو آپ اخلاق اپناتے ہیں، گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوست آپ کے کون ہیں اور کن سے آپ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، کمائی کا طریقہ آپ یعنی کاروبار میں اگر جھوٹ آپ کا
جھوٹ ہو گیا، خیانت ہو گئی، یہ یا آپ کا کسٹمر کے ساتھ سلوک بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا کسٹمر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دفتر میں بعض افسر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ماتھے پہ داغ سجدہ ہوتا ہے اور وہ روڈلی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ الگ چیز سمجھتے ہیں۔ افسر کے دفتر میں بغیر اجازت یا بغیر کسی اس کے جا سکتے ہیں؟ جو باس ہے، بڑا باس، بگ باس، یہ اس نے کوئی الگ ایک ہوا اپنے آپ کو بنا لیا ہے اور وہ جاتا ہے آتا ہے۔ یہ دین اصل میں ہم جو سمجھ رہے ہیں نا دین، وہ دین نہیں ہے۔ یہ بات میں زور دے کے آپ کو کہہ رہا ہوں، دین یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس چند باتیں اپنا لی اور باقی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ اسلام کو مکمل فالو کرنا یہ دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اپنے لیے اسوہ حسنہ ان کو اپنا لینا یہ دین ہے۔ حضور قرآن پر مکمل عمل کرنا یہ دین ہے، قرآن پر مکمل عمل کرنا۔ اور دیکھیں دین، اگر میں آپ کو کہوں کہ اخلاق کا نام ہے، اخلاق بھی ہم نے اس کو معنی تھوڑا سا ہم نے محدود کر لیا ہے۔ یار یہ انسان مطلب کوئی عاجزی سے آپ کے ساتھ ملے اور اچھی بات کرے، یار بڑے اچھے اخلاق ہے اس کے، بس ہم نے اس تک محدود کر لی۔ نہیں، اخلاق خلق سے ہے، رویہ، آپ کا رویہ کیا ہے ہر جگہ، وہ آپ کا رویہ ہر جگہ دیکھا جائے گا۔ آپ کا رویہ، آپ بڑوں سے باتیں کیسے کر رہے ہیں، چھوٹوں سے کیسا سلوک کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے آپ کا سلوک کیا ہے، یہ رویے ہیں کہ آپ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ تو خلق کا اصل میں اخلاق نکلا ہے خلق سے۔ خلق وہ یعنی وہ پشتو میں کہتے ہیں خوئی، کہتے ہیں اسے خوئی، تو بہرحال خلق ہے۔ تو خلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تمام زندگی گزارنے میں آپ کے رویے کیسے ہیں۔ ہمارے تو رویے مختلف ہیں، اور ہمارے رویے جو ہیں دنیا کے مفادات کے تابع ہیں۔ یعنی انسان اپنے مفادات کو دیکھ کے ایک انسان سے رویہ اپناتا ہے۔ بعض اوقات اللہ والوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا مفاد ہی نہیں نظر آتا آپ کو اپنا۔ اللہ والوں سے یعنی ویسے ہی میں ایک بات کروں، یا علماء سے بات کرتے ہوئے انسان مطلب احتیاط سے کام نہیں لیتا۔ جس انسان سے بھی آپ کا مفاد وابستہ نہ ہو، آپ کے رویہ میں فرق ہوگا، لیکن جس سے مفاد ہو تو آپ کے رویے میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ رویے ہیں، رویے زندگی گزارنے کا رویہ اور طریقہ خلق کہلاتا ہے۔ یہ امی عائشہ سے ایک صحابی تو نہیں تھے، ظاہر ہے ان کی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عمر دی تھی، تو ان کے سامنے ایک تابعی آئے، تو وہ واقف نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے۔ انہوں نے امی عائشہ سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا خلق کے بارے میں آپ بتائیے، ان کا خلق رویے کیا تھے؟ تو امی جان نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ان کا پڑھا تو ہے۔ ان کا کان خلقہ القرآن، ان کا خلق جو تھا وہ قرآن تھا۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ کچھ کام کرنے کا حکم ہے اور کچھ نہیں کرنے کا حکم ہے، یہی ہے نا، بنیادی باتیں ہیں، اور پھر کچھ کام کرنے کا حکم ہے اور کچھ، تو وہ خلق جو ہے ان کا رویہ، امی جان فرماتی ہیں کہ ان کا رویہ جو تھا، ان کا خلق جو تھا وہ قرآن تھا۔ تو قرآن دراصل میں ہمارا دین ہے، دین کی اساس کیا ہے، اور قرآن ہمیں خلق بتاتا ہے، اخلاق بتاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ زندگی گزارنا جو ہے، اسی کے ذریعے، یعنی جو بات میں نے پہلی نشست میں نہیں کہہ سکا وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہی آپ کو یا تو جہنم میں لے جائے گا اور یا جنت میں لے جائے گا۔ جس طریقے سے آپ زندگی، جس طریقے سے آپ بیہیو کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، مثال کے طور پہ باپ ہے، اولاد جو ہے ان سے
حضور فرمایا کہ باپ تمہاری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اب یہ بیہیو ہے نا، آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں، یا اولاد جو ہے اپنے یا والدین جو ہیں وہ کیسا سلوک کرتے ہیں اپنی اولاد کی، یا تو صحیح تربیت کریں گے یا غلط کریں گے، تو اس کا وبال پہ ہوگا نا۔ تو یہ ہے نا بیہیویئر آپ کا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی میں بیہیو کریں گے، ایسا رویے یعنی اپنے رویوں کو درست کر لیں گے اللہ کی مرضی کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے دین کو کہ دین کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی رویہ آپ کا، کسی کے ساتھ کوئی رویہ ہے، اور اسی طرح آپ کے رویے ہیں، مثال کے طور پہ مال و دولت کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں، یا مال و دولت، ظاہر ہے کہ وہ انسان جو چیزیں نفع دیتی ہیں وہ اسے محبوب سمجھتا ہے، اور آپ ذاتی جو ہے، بہرحال اس بارے میں اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم